الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق عزت عظیم تقریب قابل اعزاز بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ جمعہ کا خطبہ ہے. جمعہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اللہ کا بہت بڑا انعام اس امت کے لیے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پہلی امتوں میں اللہ نے ہفتے کے 7 دن جب یہودیوں کو دیے تو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے ہفتے کا دن انتخاب کیا، اور جب عیسائیوں کو دیے تو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے اتوار کا دن پسند کیا، اور جب حضور کی امت کی باری آئی تو اللہ نے حضور کی امت کے لیے جمعہ کا دن انتخاب کیا. یہ خدا کا اس کے انتخاب ہے. جمعہ کو جمعہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جمع کرنے سے فی خلق آدم و نفخ آدم و سجد آدم. جمعہ کے دن آدم کا خلق جمع کیا گیا. جمعہ کے دن اس میں روح ڈالی. جمعہ کے دن فرشتوں نے اسے سجدہ کیا. جمعہ المبارک کا دن ہے جب اللہ قیامت قائم کریں گے. جمعہ ہے جب دوبارہ حشر ہوگا. جمعہ ہے جس پہ حساب کتاب. قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام سورت جمعہ ہے، اور اس میں جمعۃ المبارک کے احکامات بھی ہیں، اور جمعۃ المبارک کے وہ مسائل بھی ہیں جو لوگوں کو بیان کرنے چاہیے. اس سورت کی ابتدا توحید ہے تاکہ امت کو توحید سکھائے. اس سے آگے رسالت کا ذکر ہے تاکہ امت کو عقیدہ رسالت سکھائے. پھر صحابہ کرام کی عظمت ہے تاکہ امت کو جس جماعت کے واسطے سے دین پہنچایا گیا ان کے حالات بتائے جائیں. امت کو نظام تعلیم دیا گیا، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ نفس، تلاوت آیات، تاکہ امت سمجھے کہ ہم کس لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے پاس کیوں آئے، انہوں نے ہمیں کیا کیا. پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کو بطور نمونہ پیش کیا گیا کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ کتابیں ان کے پاس ایسے ہوتی تھیں، حوالے بڑے یاد کرتے تھے، عملی زندگی میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ گدھوں پر کتابیں لادنے کے ادھر آ گئے. ایسی زندگی اپنی نہ بناؤ، صحابہ اکرام اور حضور کی سیرت پہ عمل. تو یہ قرآن مجید کے سارے عنوانات سورۃ جمعہ. جمعہ اس امت کے لیے بالکل ایسا دن ہے جیسے ہمارے ہاں سنٹر تعلیم بالغان ہوتا ہے کہ بھی وہاں بڑے عمر کے لوگ، بچے تو مدرسے میں دن رات پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں. صبح 4 بجے سے بچے اٹھتے ہیں، دوپہر تک تعلیم ہوتی ہے، زور سے عصر تک تعلیم ہوتی ہے، مغرب سے عشاء تک تعلیم ہوتی ہے، رات کو 10 بجے تک پڑھ کے سوتے ہیں. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے چھاپوں سے، اپنے نوکروں سے، اپنی ملازمتوں سے، اپنے دفتروں سے ان کو فراغت نہیں دی، تو ان کے لیے اللہ نے ایک دن جمعہ کا رکھا ہے، اور اس میں یہ حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے چھٹی کا حکم ہے کہ سارے کام کاج چھوڑو، جمعہ کی تیاری کرو. جب تک نماز جمعہ نہ ادا کرو اس وقت تک جمعہ کی تیاری کے سوا کوئی کام نہ کیا. حتیٰ کہ فقہاء اور علماء نے لکھا ہے
ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمود صاحب تشریف لائے کہ نکاح کی محفل بھی اگر لگی ہوئی ہے اور آذان جمعہ ہو گئی ہے تو اس وقت نکاح پڑھنا بھی جائز نہیں ہے جب تک نماز جمعہ نہ کرے. اور جو لوگ جمعہ پڑھ لیں پھر وہ اپنے کام کاج کریں, پھر اللہ کا رزق کی تلاش کریں, پھر بھاگے دوڑے کام کاج کریں. تو جمعہ کے آداب جمعہ کے لیے ہمیں سکھائے. اس دن غسل کیا جائے, اس دن اچھے کپڑے پہنے جائیں, خوشبو لگائی جائے, سورہ کہف کی تلاوت کی جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے. تو یہ ایسا بابرکت دن ہمیں نصیب ہوا ہے. ہماری بدبختیوں میں سے جو اس وقت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم گھڑیوں پہ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کہ مولوی دوسرا خطبہ کب شروع کرتا ہے مسجد میں داخل, یا یہ ہے کہ تقریر کا جملہ کانوں میں نہ جائے, کہیں دین کا مسئلہ سمجھ آ گیا اور ہمیں عمل کرنا ضروری ہو گیا تو ہم تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس لیے جاؤ اس وقت جب عربی خطبہ پڑھا جائے. اور بدبختی سے کئی مسجدیں ہماری ایسی ہیں جہاں بیانات ہوتے ہی نہیں, صرف عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے. وہ لوگ جمعہ کی نہ اہمیت کو سمجھتے ہیں, نہ جمعہ کی فضیلت کو ادا کرتے ہیں, نہ جمعہ کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں امام نے عربی میں کیا کہا, مقتدیوں نے کیا سنا, وہ سلام پھیر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو میں نے جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے 2 منٹ آپ سے بات کی ہے. اب جس سورت کو میں نے پڑھا اس پر 5-7 منٹ اس کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں, چونکہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. میرا ذہن یہ تھا کہ میں 1:15 تقریر شروع کروں, لیکن آپ کی مسجد میں کوئی نہیں تھا. آپ 2:45 بجے آئے تو ظاہر ہے میں کیا کرتے. قرآن مجید کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت والعصر, جن کی چھوٹی یعنی 3 آیتیں ہیں, اس سے کم آیتوں کی سورت قرآن مجید میں کوئی نہیں. سورۃ الکوثر ہے, العصر ہے اور سورۃ النصر ہے. یہ 3 سورتیں ہیں. ان میں سے ایک سورت سورۃ والعصر. اس سورہ عصر میں اللہ نے کامیابی کے 4 اصول بیان کیے. اس سورت کی فضیلت میں ایک روایت تو امام مالک سے ہے, وہ فرمایا کرتے تھے اللہ پورا قرآن نہ اتارتے, صرف اس سورت کو بھیج دیتے. اس میں انسان کی ہدایت کے ایسے اصول بیان کیے گئے کہ آدمی اگر اس پر عمل کر لے تو دنیا و باقیات دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے. دوسرا ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو ملتے اور آپس میں کسی حوالے سے گفتگو کرتے, جیسے ہمارے ہاں شادی کی تقریب ہے, دنیاوی معاملہ ہے, کاروبار ہے, ولادت ہے, اٹھ کر وہ جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ والعصر پڑھ کر سنا نہ لے. اس کا معنی یہ ہے کہ سورت میں وہ کامیابی کے اصول بتائے گئے کہ ہر مسلمان دوسرے کے وہ اصول سمجھائے کہ ہماری کامیابی ان چیزوں میں ہے. تو چونکہ اتنا مختصر سا ٹائم ہے تو لمبی تقریر تو نہیں ہو سکتی, تو میں بھی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے وہی اصول آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ نے قسم اٹھائی والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان خسارے میں. ہمارے استاد مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا. انہوں نے 1 سال اس مدرسہ احیاء العلوم میں بھی قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی تھی. یہ 70-71 کے سیلاب کی بات کر رہا ہوں. 1 سال یہاں آ کر انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھایا. حضرت مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ, ان میں ایک خوبی تھی کہ وہ جب قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتے تھے تو وہ شان نزول اور ربط بڑا بیان کرتے تھے. یہ سورت کیوں اتری, اس کے احکامات کیا ہے, اس کے فضائل کیا ہے, پھر اس کا پہلے سورت سے ربط کیا ہے, اس کی بعد والی سورت کا اس سے ربط کیا ہے. یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے قرآن کی عظیم چیزیں ہیں جو سمجھنی چاہیے. بدبختی ہے کہ ہم جب قرآن ظاہر ناظرے پڑھنا نہیں جانتے تو اس کے اسلوب اور اصول کو کیا سکتے. تو اس کے شان نزول میں واقعہ وہ سنیں گے تو آپ کو اگلی بات سمجھ آ جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ امت میں آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضور پر جس نے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر صدیق, سب کو رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ جب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا, چونکہ آزاد تھے, مکے کے تاجر تھے, بہت بڑے رئیس تھے, 6
تجارت کی دکانیں تھیں اور دیت اور قصاص کے فیصلوں کے جج تھے. ان کا ایک اچھا خاصا ہال تھا مکہ المکرمہ کا وہاں کے لوگوں کا. انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو ان کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے قریب ہوئے کہ یار آپ نے کلمہ پڑھا ہے, حکمت کیا ہے, تو یہ ان کو سمجھاتے تو وہ بھی کلمہ پڑھنے سے شروع ہو گئے. ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں, کسی برادری کا کوئی بڑا کسی کے ساتھ مل جائے تو لوگوں پر ایک روب پڑ جاتا ہے, فلاں اس کے ساتھ ہو گیا, اس کا مطلب ہے اب اس برادری کے سارے ووٹ ادھر گئے. ابو بکر کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا, حضرت طلحہ نے کلمہ پڑھا, حضرت زبیر نے کلمہ پڑھا, ابو عبیدہ بن جراح نے کلمہ پڑھا, عبد الرحمن بن عوف نے کلمہ پڑھا, سیدنا سعد نے کلمہ پڑھا. اب یہ اتنے بڑے اجلاء صحابہ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے تو کافروں میں ہلچل مچ گئی کہ لوگ بنو تیم کا آدمی بھی کلمہ پڑھ گیا ہے, وہ جناب بنو امیہ کا فلاں آدمی بھی کلمہ پڑھ گیا ہے, فلاں قبیلے کا فلاں سردار بھی کلمہ پڑھ گیا ہے, فلاں قبیلے کا فلاں سردار بھی مسلمان ہو گیا ہے. یہ تو ایک دم اسلام پھیل رہا ہے, ہم کہاں جائیں تو کافر پریشان ہو. یہ پریشان ہوتے ہیں تو سازشیں یاد رکھیے, سازشیں اپنا اثر تو دکھاتی ہیں لیکن غلبہ حق کا ہوتا ہے, سازش نہیں ہوتا. تو ہوا یہ کہ وہ سارے جوڑ کے بیٹھے بھی کیا کریں. انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ابو بکر واپس لوٹ جائے, کلمہ ختم کرتے, ایمان اپنا ختم کر دیں, اس کے جانے سے یہ سارے پیچھے ہٹ جائیں گے. اب ابو بکر کو کون کہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ایک پرانا دوست تھا زمانے جاہلیت کا, ابو الاسود اس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بعد میں ابو الاسود بھی لکھا ہے. اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے, میرا اس کا کاروبار میں شراکت رہی ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہے, معاملات ہمارے اکٹھے رہے, میرا بڑا پرانا یارہ ہے, میں 10 منٹ میں ابو بکر کو لے آتا ہوں, جو کہو اسے منوا دیں. بعض لوگ بڑے حجت والے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے اتنی طاقت ہے, میرا دوست آنا اتنا ہے کہ میں اپنی بات منوا دوں. وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے, آ کر اس نے گفتگو کی, اس کا سٹائل سمجھیے گفتگو کا. کہنے لگا ابو بکر بات سنو, دنیا میں لوگ کسی سے یاری رکھتے ہیں تو کچھ سوچ کر تعلق بناتے ہیں کہ اس ذمہ دار سے تعلق ہے, اس کی ذمہ داری سے مجھے فائدہ ہوگا. میں اگر کسی افسر سے تعلق رکھ رہا ہوں, آنے والے وقت پر اس کی افسری سے مجھے فائدہ ہوگا. یہ تاجر سے میرا تعلق ہے تو آنے وقت میں اس کی تجارت سے مجھے فائدہ ہوگا. بات یہ جناب فلاں عہدے پر ہے, آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ چیف صاحب بن جائیں تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا. یعنی ہر آدمی نفع سوچتا ہے. ابو بکر تو مکے کا تاجر بھی تھا, دیت اور قصاص کے فیصلوں کا جج بھی تھا, برادری کا بڑا بھی تھا. تو نے محمد کریم سے یاری رکھ کر سوچا کیا؟ نہ تو اس کے پاس دولت ہے, نہ اس کی خاندانی کی عظمت اور بچاس ہے, نہ اس کا کوئی اتنا بڑا خاندان اور قبیلہ ہے. حالت یہ ہے کہ آنے سے پہلے اس کا ابا نے, 6 سال کی اماں نے, 8 سال کے دادا نے برادری میں رشتے ختم کر دیے. سگے چچے نے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا. غیر قبیلوں میں سے بوڑھی عورت جو 40 سال عمر گزار چکی تھی, 3 خامدون یا 2 خامدون سے بیوہ تھی, اس کے ساتھ اسے نے نکاح کیا. اب تم نے اس سے بھی یاری لگائی ہے. اس کی یاری کا نتیجہ یہ کہ تیری دولت ختم ہو گئی, پیسہ سارا ختم ہو گیا, دیت قصاص کے فیصلوں کا تو چاہیے تھا, عہدہ تجھ سے چھین لیا گیا. اس یاری کا کوئی فائدہ ہے؟ یاری ان سے لگا جس سے فائدہ ہو. اگر تم واپس آ جائے تو ہم آپ کو اپنا بڑا بھی بنائیں گے, دولت بھی دیں گے, امیر بھی بنا لیں گے, اقتدار بھی تمہارے حوالے, یہ سب کچھ تمہارا ہوگا. پھر یہ منصب اور عہدے بھی تمہارے ہوں گے, جج بھی تو ہوگا, ہم تیرے تابع ہوں گے, جیسے کہے گا ویسے ہی کریں گے. بھائی اتنی سی بات کہہ گیا ہے. اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو تقریر کی. بعض نے لکھا ہے کہ یہ وقت عصر کا تھا. کون سا وقت تھا؟ رب نے اس لیے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی کہ ان دونوں کی گفتگو کو خدا نے بطور
کہ یہ اس وقت ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. آپ کسی کاروباری آدمی سے بات کرنے کے لیے جب کہ یار حالت میں تو مانتے ہیں شام کو بیٹھے کے باتیں کریں گے. اور میں کہتا ہے پہ نہیں میں بیٹھے تھے بیٹا رات کو بات مارے آج آدمی اصل بات ہے. تو اس نے بھی کہا کہ شام کو باتیں کریں گے. حضرت ابو بکر نے کہا وہ آ گیا بھی میں تیرے پاس اس کام کے لیے آیا. حضرت ابو بکر میں اس کی تقریر ابو بکر کہتے ہیں تو ہمیں سنانے آیا تھا نہ سننے کے لیے دنیا آیا تھا. تو دل میں خیال آیا کہ میں اس کو جواب دوں کہ ارے پاگل کامیابی کا معیار دولت نہیں شہرت نہیں عزت نہیں ملک نہیں ملک نہیں منصب نہیں عہدے نہیں دنیا داری نہیں وجاہت و جاہت نہیں. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہو. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اس کے عمل اچھے ہوں. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ حق والوں کے ساتھ کھڑا ہو. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو رب کی رضا پر راضی ہو کر صبر کر لے. اسی میں کامیابی ہے. اس میں کامیابی نہیں جس میں آپ اور ہم تلاش کرتے ہیں. صدیق کہتے یہ میں اس کو کہنا چاہتا لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا. اٹھ کے چلا گیا. ابو بکر بھی اٹھ کر حضور کی خدمت میں آ گئے. آ کے ابھی بیٹھے اتنے کہ آسمان سے جبریل اتر کے آ گئے. سلام پیش کر کے جبریل نے حضور کو وہ قصہ بھی سنایا کہ ابو بکر کی اور اس کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ باتیں ہوئی ہیں. اور اس وقت قرآن مجید کی جبریل یہ سورت لے کے آیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گویا یہ سیرت صدیق فضائل ابو بکر اور صفات ابو بکر میں یہ سورت اتری کہ ابو بکر ایمان کامل رکھتا ہے. ابو بکر کے اعمال اچھے ہیں. ابو بکر خیر اور حق کا کلمہ کہنے والا ہے. ابو بکر صبر کرنے والا ہے. ابو بکر اہل حق کے ساتھ ہے. اللہ صدیق کی تعریف میں قرآن اتار رہے ہیں. ہم نے اپنے اساتذہ سے ایک بات سن رکھی ہے کہ حضرت عمر بولتے تھے تو آسمان سے قرآن چھپ گیا. بعض علماء نے لکھا ہے 37 مقامات ایسے ہیں جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے. 17 تو بالکل مشہور ہیں. باقی کی 25 بھی ہیں 27 بھی ہیں 31 بھی ہیں 37 بھی. لیکن درجہ صدیق کا زیادہ ہے. قرآن عمر کی زبان پہ اترا ہے ابو بکر کی زبان پر نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہی تو حکمت ہے کہ درجہ صدیق کا زیادہ ہے. عمر بولتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا. صدیق سوچتا تھا تو قرآن پڑھتا. اور ابو بکر کی سوچ پر رب نے قرآن اتارا. اب اللہ نے اس کے اندر وہی 4 باتیں کہی جن کو 2 منٹوں میں عرض کرتا ہوں. والعصر زمانے کی قسم کہ یہ زمانہ گواہ ہے. زمانے کے واقعات گواہ ہیں. زمانے کے مشاہدات گواہ ہیں. زمانے کے تجربات گواہ ہیں. زمانے کے دن رات گواہ ہیں. زمانے کے حادثات گواہ ہیں. پورے زمانے کا چکر کاٹ کے دیکھو. اس ادارے سے باہر نکل کے دنیا کو کام کاج کرتا دیکھو. کاروبار میں جاتا دیکھو. منصبوں پہ بیٹھا دیکھو. عہدوں پہ براجمان دیکھو. تمہیں جو ظاہر نقشے کامیاب نظر آتے ہیں ان الانسان لفی خسر یہ سارے ناکام ہیں. چور ہے تو ناکام ہے. شرابی ہے تو ناکام ہے. دولت مند ہے تو ناکام ہے. غصب کر رہا ہے تو ناکام ہے. ظلم کر رہا ہے تو ناکام ہے. زیادتی کر رہا ہے تو ناکام ہے. حق چھین رہا ہے تو ناکام ہے. کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے الا الذین آمنوا جس کا ایمان کامل ہے وہ کامیاب ہوگا. اب ایمان کا کمال کیسے ہوگا؟ اس میں بھی صدیق کی طرح ایمان ہونا چاہیے. صدیق کی طرح ایمان کا معنی یہ ہے بہت مختصر لفظ کہتا ہوں کہ صدیق نے پوری زندگی آقا کے سامنے اپنی رائے نہیں پیش کی کہ میں یہ کہتا ہوں. حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے. نگاہوں سے ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے. محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی میں تو جانی. آقا کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی. چہرہ دیکھ کے صدیق
سمجھتا تھا کہ حضور یہ چاہتے ہیں، ابو بکر وہی کہتا تھا جو نبی چاہتے ہیں۔ مزاج نبوت کے خلاف صدیق نے کبھی کوئی بات نہیں۔ معراج کے موقع پر ابو جہل نے جب یہ کہا یار کافی راتوں رات بیت المقدس سے ہو کے آئے، عقل مانتی ہے؟ ابو بکر سے پوچھ رہا میرے آدمی ایسا کہ نہیں عقل نہیں مانتی، تو صدیق نے فوراً کہا بات عقل کی نہیں، بات یہ ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کس کا؟ انہوں نے کہا محمد کریم کا۔ تو صدیق نے فوراً کہا اگر میرے محبوب نے کہا ہے پھر تو کم کہہ رہا ہے، میرا یار یہ کہے کہ رات میں عرش دیکھ آیا ہوں میں اس کو بھی مانوں۔ اس نے کہا وہ تو یہ بھی کہتے ہیں، تو یہ ہے ایمان ابو بکر۔ جب تک دل کا یہ یقین نہیں بنتا اس وقت تک اگلا حصہ حاصل نہیں ہوتا۔ علماء لکھتے ایمان جڑ ہے، اعمال درخت کے پھل پھول پتے، جس کی جڑیں مضبوط ہوں گی اس کے پھل اچھا ہوگا، جڑیں مضبوط ہوں گی اس کے پتے سبز ہوں گی، جڑیں مضبوط ہوں گی درخت مضبوط ہوگا۔ اگر جڑیں درست نہیں ہیں اس کے پھل پھول پتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ گر جاتے ہیں۔ اگر نماز کی توفیق ہے، روزے کی توفیق ہے، زکات کی توفیق ہے، صدقہ کی توفیق ہے، خیر کی توفیق ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے ہوئے ہو، اللہ کے نبی کے حکم پر جان مال وقت آل اولاد سب کچھ قربان کر رہے ہو۔ ابو بکر نے گھر میں جھاڑو دے کے سوئی تاگا اٹھا کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو اس کا معنی ہے کہ ایمان مضبوط ہے، اور اگر یہ کچھ نہیں ہے اور پھر نبی کی زبان سے سننے کے بعد سوچتے ہو کروں نہ کروں، دوں نہ دوں، عمل پیرا ہوں نہ ہوں، تو اس کا معنی ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ پہلے اپنے ایمان کو سوچو، ایمان کو ٹٹولو، پھر عمل پہ چلو۔ وہ ایک صحابیہ خاتون کا واقعہ ہے، دوسرے حضور کو جا کر کہا چچے کی بیٹی ہے، شکل کا کالا ہوں، غریب آدمی ہوں، رشتہ نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا میرا نام کیا ہے؟ جب کہا گیا تو باپ سوچنے لگ گیا، بیٹی نے جملے سن لیے، باپ یوں سوچ رہا تھا کہ ہاں کرتا ہوں تو بیٹی کا حسن نظر آتا ہے، نہ کرتا ہوں تو ایمان جاتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابا تو سوچ نہ سوچ، میں اپنا ایمان یہی سمجھتی ہوں جو فیصلہ نبی کا میرے متعلق ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ تو فوراً صحابی بھی پیچھے دوڑ پڑے، اس نے کہا بیٹی جو تو فیصلہ کر رہی ہے میں بھی وہی فیصلہ کروں۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ دوسری چیز اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ سر سے پاؤں تک پورا جسم ہر وقت کوئی عمل کرتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ کام کرتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، دل دماغ سوچتا ہے، دل کی کیفیات بدلتی ہیں، یہ ہر وقت دو عمل ہوتے ہیں، اچھے بھی برے۔ یہاں عمل صالح کا حکم ہے، قرآن کو دیکھو، کلام اللہ کو دیکھو، اہل اللہ کو دیکھو، اولیاء اللہ کو دیکھو، اساتذہ کو دیکھو، والدین کی زیارت کرو، تو یہ عمل اچھا ہے۔ اس نگاہ نے غلط دیکھا ہے تو برا عمل ہے۔ ہاتھ کے ساتھ صدقہ دو، خیرات دو، غریب مسکین کے سر پہ ہاتھ پھیرو، شفقت کرو، پیار کرو، خیر کی دعا مانگو، یہ عمل صالح ہے۔ اگر کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی طرف غلط اشارہ کیا ہے، یہ عمل صالح نہیں۔ زبان ہے، سچ کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیح پڑھو، درود شریف پڑھو، کلمہ طیب کا ورد کرو، عمل صالح ہے۔ جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اس بیانی کی ہے، کسی کے ساتھ غلط بولے ہو، یہ عمل بد ہے۔ صدیقی صفت اعمال صالحہ۔ تیسری صفت متواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین، سچ بات کرو، متواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو سچ کی صبر کی تلقین کرو۔ تلقین ہوتی ہے مرتے وقت، لیکن موت کے وقت کا چونکہ کسی کو پتہ نہیں میری کب آئے، آپ کی معلوم ہے کس کو کب آئے، تو جب بھی بات کرو یہ سمجھ کر کرو کہ پھر مجھے موقع ملے نہ ملے، میں یہ زندگی کی آخری بات سمجھ کر ان کو کہتا ہوں۔ یہ ہے تلقین بالحق، یہی ہے تلقین
مختصر سا وقت ہوتا ہے، میں نے مختصر سی بات کی۔ یہ جامعہ بہت قدیم ادارہ ہے، یوں سمجھیے 100 سال سے بھی زیادہ پرانا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا عمر سے بڑا کام لیا، ان کے بیٹوں میں سے مولانا سالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں مولانا عمر کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بھی الحمدللہ یہ مدرسہ میں اپنی زندگی کا تجربہ ستارے کے لیے بتا رہا ہوں، مجھے کم از کم 30 سے 35 بلکہ زیادہ 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہوگا یہاں آتے ہوئے۔ میں جب بھی آیا ہوں مدرسے کا کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، کام رکا ہوا ہے۔ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، اپنے بندوں سے لیتا ہے، کس کی جیب سے نکلتا ہے، کہاں پہ پہنچتا ہے، جو اس کے علاوہ کسی کو پتا ہے۔ اب بھی میں دیکھ رہا تھا یہ پھوٹیاں لگ رہی ہیں، نظام ہو رہا ہے، لوگ کھانے بن رہے ہیں، کبھی لیٹرین میں ٹوٹ کے وہ نہیں بن رہی ہیں، یہ ڈبل اسٹوری مسجد بن گئی ہے۔ حالت یہ ہے کہ روزانہ کا سبزی کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ مجھے بتا رہے تھے تو میں نے کہا یار یہ مسجد میں اتنے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ایک ٹوٹی بھی لے دیں تو آپ کا نظام بن جائے گا۔ کل کہ 2000 کی ٹوٹی ہے اور ساتھ ہی اس کے مارکر پتھر وغیرہ بھی لگنا ہے، یوں سمجھ لو کہ 5000 کا ایک وضو کی جگہ سیٹ ہوگی۔ تو نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے حجت تم نے کہا کہ میں ان کی تلقین کیا کہتے ہیں تواصو بالحق وصیت کر دیتا ہوں، منت کر دیتا ہوں، اللہ قبول کرے۔ اللہ سے مانگتا ہوں کہ تیرا گھر ہے، یہ بنا رہے ہیں، اس میں جس کا حصہ مل جائے اے اللہ ایک تو اسے موت کے وقت ایمان کی سعادت نصیب، مرنے سے پہلے اپنا گھر اور اپنے محبوب کا روزہ دکھا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کی جنت کا داخلہ دینا۔ ایک وضو کی جگہ بن جائے، جب تک رہے گی جتنے لوگ وضو کریں گے ان کے کامل نماز کا اجر تمہارے حصے میں لکھا جائے گا۔ 25 ٹوٹی ہیں، 25 آدمی اگر 5-5 ہزار روپے کی نیت کر لیں کہ ہم مدرسے میں جمع کروا دیں گے اور یہ کام مکمل ہو جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہفتے کا کام ہے۔ اے اللہ جن کے دل میں ڈالے وہ کھڑے ہو کر اپنا نام پیش کر، اور یہاں زکوٰۃ کی بھی ملتی ہے، یہ بھی بتا دیں۔ ہاں جی، اپنے ماں باپ بڑوں کے سال ثواب ہو جلدی کر سکھانا ٹھیک ہے، جلدی کرو نام لکھوا دو۔ ایک آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے یہاں پہ اور اٹھا تھا ایک انہیں کا نام لکھو رہا تھا تو انسان گھڑوں میں جانتا ہے کہ نراز رہتے ہیں تو کافی موقع یار یہ سنتیں پڑھنے والے بعد میں 2 منٹ انتظار کر کے ہاں جی